بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حرمت والے مہینوں سے متعلقہ احادیث و اقوال۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ بن عمران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک روزہ رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ اس نہر سے پانی پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں صرف رجب کے روزہ دار ہی جا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بعد ماہ رجب و شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے کے کثرت سے روزے نہیں رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرمت والے مہینوں میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے 3 روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 9 سال کی عبادت لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ رجب ترک غداری کا نام ہے، شعبان فرما برداری اور رمضان صدق و صفائی کا نام ہے۔ رجب توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، شعبان محبت کا اور رمضان تقرب کا مہینہ ہے۔ رجب حرمت کا مہینہ ہے، شعبان خدمت کا اور رمضان نعمت کا مہینہ ہے۔ رجب عبادت کا، شعبان زہد و ریاضت کا اور رمضان زیادت کا مہینہ ہے۔ رجب میں اللہ تعالیٰ نیکیاں ڈبل کر دیتے ہیں، شعبان میں گناہ مٹاتے ہیں اور رمضان میں کرامات و درجات کا انتظار کیا جاتا ہے۔ رجب نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کو، شعبان درمیانے مومنوں اور رمضان گناہ گاروں کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب ترک آفات کے لیے، شعبان عبادات کے لیے اور رمضان کرامات کے لیے ہے، لہذا جو شخص آفات ترک نہ کرے، اطاعت و عبادات پر عمل نہ کرے اور کرامات کا انتظار نہ کرے، وہ اہل باطل میں سے ہے۔ استغفر اللہ۔ نیز فرمایا، رجب بونے کا، شعبان پانی دینے کا اور رمضان کھیتی کاشت کرنے کا مہینہ ہے، لہذا ہر شخص اپنی بوئی ہوئی کھیتی کاٹتا ہے اور اپنے عملوں کا اجر پاتا ہے، جبکہ کھیتی کو ضائع کرنے والا کٹائی کے دن پشیمان ہوگا، اس کا اندازہ غلط ثابت ہوگا اور اس کا انجام برا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ بعض صالح لوگوں کا کہنا ہے کہ سال ایک درخت کی طرح ہے، رجب اس درخت میں پتے پھوٹنے کا زمانہ ہے، شعبان اس میں پھل لانے کا زمانہ ہے اور رمضان پھلوں کے تیار ہو جانے کا زمانہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رجب میں بالخصوص اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوتی ہے، شعبان میں شفاعت مقبول ہوتی ہے، رمضان میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور شب قدر میں بالخصوص انعامات کا نزول ہوتا ہے، جبکہ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ تکمیل دین کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، جس کا مفہوم ایسے ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے
اور عید آگ سے اہل ایمان کی نجات کا دن ہے۔ حضرت موزنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین بن علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رجب میں روزے رکھا کرو، کیونکہ روزہ رکھنا اللہ سے معافی مانگنے کے مترادف ہے۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی اینڈ comments, like and share our videos to your friends. Thanks for this kind favor. یہ اقتباس حضور غوث العظم حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین سے لیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔